شہروز خان کا گھر لاہور کے ایک پرانے محل نما مکان میں تھا۔ باہر سے دیکھنے میں خوبصورت تھا۔ شہروز کی عمر 33 سال تھی۔ وہ دبئی میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر تھا۔ ہر سال چھٹیوں میں پاکستان آتا، چند دن گزار کر واپس چلا جاتا۔ اس کی فیملی، والدین، ایک بڑی بہن اور چھوٹا بھائی شہرام تھا۔ شہروز کی شادی 1 سال پہلے زبردستی ہوئی تھی۔ اس کی پھپھو نے عمائدہ سے اس کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ عمائدہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ اس کے والدین بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ وہ سادہ، شرمیلی اور بہت خوبصورت تھی، لیکن شہروز اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک اور لڑکی تھی، سارہ، جو دبئی میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ شادی کی رات عمائدہ نے شہروز کے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے دل میں ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ رات کو شہروز کمرے میں آیا۔ شہروز نے اسے دیکھا، ایک لمحے کو ٹھہرا، پھر بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب پھپھو کی ضد تھی۔ عمائدہ نے سر جھکا دیا۔ میں جانتی ہوں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ شہروز ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اس رات شہروز نے عمائدہ کو چھوا تک نہیں۔ وہ سوتے ہوئے اس بستر کے ایک کونے میں دھکیل کر سو گیا۔ عمائدہ ساری رات روتی رہی۔ اگلے دن شادی کا فنکشن تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت تھی۔ عمائدہ کو پھپھو نے کہا، شہروز کے کمرے میں اس کے ساتھ بیڈ پر سو جا۔ وہ کل دبئی جا رہا ہے، کم از کم ایک رات تو تیرے ساتھ گزار لے۔ عمائدہ نے انکار کیا۔ پھپھو، آپ اس وقت مناسب نہیں ہے۔ لیکن پھپھو نے زبردستی اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر عمائدہ کو احساس ہوا کہ اسے پیریڈز آنے لگ گئے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کے پاس پیڈ نہیں تھا۔ وہ گاؤں سے آئی تھی، وہاں تو کپڑے کی پٹی استعمال کرتی تھی۔ رات گہری ہو گئی۔ عمائدہ نے بستر پر لیٹ کر خود کو چادر میں لپیٹ لیا، لیکن خون بہہ رہا تھا۔ بیڈ شیٹ پر داغ پڑ گئے۔ وہ رونے لگی۔ صبح شہروز آیا تو دیکھا تو چیخ اٹھا، یہ کیا کیا ہے؟ تمہیں پیڈ لگانا بھی نہیں آتا؟ عمائدہ روتے ہوئے بولی، میرے پاس پیڈ نہیں ہے اور انڈر ویئر بھی نہیں ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شہروز کو جھٹکا لگا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر اس نے اپنی الماری سے ایک پیکٹ نکالا اور عمائدہ کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ لے لو اور آئندہ سے خیال رکھنا۔ جاؤ اب واش روم میں اس کو استعمال کرو۔ عمائدہ نے سر جھکا لیا۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید اس کا شوہر اتنا برا نہیں۔ شہروز دبئی واپس چلا گیا۔ عمائدہ اس گھر میں تنہا رہ گئی۔ سسرال والے اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے، یہ غریب لڑکی ہمارے گھر کی شان نہیں بڑھا سکتی۔ عمائدہ غریب گھر کی تھی، اس نے سب برداشت کیا۔ وہ گھر کے کام کرتی، کھانا پکاتی اور رات کو تنہائی میں روتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اسے شہروز کا فون آیا، میں 1 ماہ بعد آ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ عمائدہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شہروز نے ہنستے ہوئے کہا، بس آ کر بتاؤں گا۔ عمائدہ کو خوشی ہوئی، شاید اب وہ بدل گیا ہے۔ شہروز اب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، سارہ۔ وہ دبئی کی سٹائلش لڑکی تھی، خوبصورت اور بہت پر اعتماد۔ گھر والوں نے حیرت سے دیکھا۔ شہروز نے کہا، یہ میری دوست ہے، وہ پاکستان گھومنے آئی ہے۔ عمائدہ کا دل بجھ سا گیا۔ رات کو شہروز کمرے میں آیا۔ عمائدہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ شہروز نے کہا، سارہ، میری محبت۔ دیکھو عمائدہ، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ سب پھپھو کی ضد میں کی تھی۔ عمائدہ رو پڑی، تو مجھے طلاق دے دو۔ شہروز نے کہا، نہیں، میں طلاق نہیں دے سکتا، فیملی کا دباؤ ہے، تم بس خاموش رہو۔ عمائدہ نے سب برداشت کیا۔ شہرام شہروز کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ عمائدہ سے دل ہی دل میں بہت محبت کرتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ عمائدہ کیسے تنہا روتی ہے، وہ اس سے بات کرتا، اسے تسلی دیتا۔ لیکن ایک دن شہرام نے عمائدہ سے کہا، بھابھی، آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں؟ عمائدہ نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں۔ شہرام نے کہا، میں جانتا ہوں بھائی آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ عمائدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہرام نے ایک دن عمائدہ کو ایک خط دیا، یہ بھائی کا خط ہے۔ خط میں لکھا تھا، سارہ، میں عمائدہ کو طلاق دے دوں گا، لیکن عمائدہ کو بتانا نہیں،
وہ قریب ہے، کہیں مر نہ جائے۔ عمائدہ حیران رہ گئی۔ شہروز اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ ایک دن گھر میں جھگڑا ہوا۔ سارا نے عمائدہ کو دیکھ کر تانا دیا، یہ غریب لڑکی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ شہروز چپ رہا۔ عمائدہ نے آواز اٹھائی، میں جہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن پہلے ایک فیصلہ میرا بھی سن لو۔ سب خاموش ہو گئے۔ عمائدہ نے کہا، میں حاملہ ہوں۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ شہروز نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ عمائدہ رو پڑی۔ شہرام، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ رات جب تم میرے پاس آئے تھے، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو۔ شہرام کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شہروز نے شہرام سے پوچھا، شہرام کیا یہ سچ ہے؟ شہرام نے سر جھکا لیا۔ جی بھائی، میں عمائدہ بھابھی سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے غلطی سے اس رات عمائدہ بھابھی کے ساتھ جو کیا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ سارا ہنس پڑی۔ واہ، یہ تو پورا ڈرامہ ہے۔ عمائدہ نے سوچا، میں یہ بچہ نہیں رکھوں گی، لیکن شاید یہ میری زندگی کا واحد سہارا بنے۔ شہروز نے شہرام کو تھپڑ مارا۔ تو نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ شہرام روتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، لیکن عمائدہ بے قصور ہے۔ بھائی، میں نے ہی اس کو بہکایا تھا۔ اس کے بعد شہروز نے سارا سے شادی کر لی۔ شہرام نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن بچ گیا۔ عمائدہ نے بچے کو جنم دیا، ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ عمائدہ نے اس کا نام حیا رکھا۔ وہ اسے لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ وہاں اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ وہ خود کفیل بن گئی۔ شہروز نے عمائدہ کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن واپس نہیں آیا۔ شہرام نے عمائدہ سے معافی مانگی۔ عمائدہ نے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن زندگی میں کبھی غلطی مت کرنا۔ سالوں گزر گئے۔ حیا بڑی ہو گئی اور ایک ڈاکٹر بن گئی۔ عمائدہ نے اسے وہ سبق سکھایا جو اس نے خود زندگی میں سیکھا۔ بیٹی، عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی عزت ہے۔ اسے کبھی مت کھونا، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ لوگ بہت ظالم ہیں۔ زندگی میں راز چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ بڑھتے ہیں۔ سچ بولنے میں ہی سکون ہے۔ عورت کو ہمیشہ اپنی عزت اور خود مختاری کو مقدم رکھنا چاہیے۔ غلطی کرنے والے کو معاف کرنا انسانیت ہے، لیکن غلطی کو دہرانا حماقت ہے۔